السلام علیکم دوستوں، میں ہوں قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوات واقعے میں جو خاندان کے لوگ شہید ہوئے سیلاب کی نظر ہو سیلابی ریلے کی نظر، تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات ساتھ میں کچھ آپ دیکھیں کہ فٹیج وغیرہ بھی چل رہی ہیں جو پنجاب کی ہیں، کیپے کی ہیں اور سندھ کی ہیں۔ ڈیزاسٹر پوری دنیا میں آتے ہیں اور ان سے نمٹنا اور ان کو ایڈریس کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن قوم کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ حکومتوں کی یا اداروں کی نہری اور غلطی ہوتی ہے وہاں پہ عوامی الناس کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ برسات کا موٹر وے کے رستے پہ جگہ جگہ آویزہ نہیں ہونا چاہیے کہ برساتی نالوں میں مر جائیں۔ ٹول پلازوں کے اوپر پوری اوپر جو ٹاپ ہے وہ جگہ خالی پڑی، وہاں پہ ایس ایم ڈیز کے ذریعے عوام کو سمجھایا نہیں جا سکتا، پمفلیٹ رستے میں تقسیم نہیں کی ہے۔ اگر لیٹس سپوز کہ ایسے سینیریو میں کوئی پھنس جاتا ہے یا کوئی ایسی پرابلم میں آپ شکار ہو گئے، تو جب انیشلی پانی کم ہے تو اس وقت ویٹ مت کریں گے، کیونکہ ہم ایک غریب ملک کے ایسے سسٹم میں رہتے ہیں جہاں پہ اداروں کے پاس بعض دفعہ پہنچنے کے اور جو ان کی فیسلٹیز ہیں وہ کم ہے۔ کوشش کریں کہ مقامی طور پہ اپنے طور پہ سب سے پہلے اس سینیریو سے نکلنے کی کوشش کریں، بجائے کہ پورے کا پورا خاندان رہ جائے۔ جب پانی کم تھا اس وقت اس کو مقامی لوگ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ریسکیو کر سکتے، کچھ رسیاں کچھ اینکر پھینکے جا سکتے۔ اور دوسرا، میں حیران ہوں کہ یہ نالوں کے اندر تک جو تجاوزات بن جاتے ہیں، ریسٹورینٹس بن جاتے ہیں، چارپائیاں لگاتے ہیں یا کرسیاں لگاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں ایک واقعہ ہوا جہاں پہ گلیشیئر کے نیچے کچھ لوگ بچوں کے ساتھ گئے تھے۔ کیا وہاں پہ سے کوئی کسی ادارے کی یا کچھ فیملی کوئی پڑھے لکھے لوگ، کیونکہ یہ خود بڑے پڑھے لکھے تھے، وہ ان کو نہیں پتا کہ یہ بھی کولیپس کر سکتا ہے، یا جیسے کہ لاسٹ ٹائم مری میں ہوا کہ مری کے اندر لوگ گاڑیاں سٹارٹ کر کے جب سٹک ہو گئے برف باری پھنس گئے تو وہ ادھر بھی اس طرح مواد ہو، تو اس کے اوپر کائنڈلی اور پالیٹکس مت کریں، ایک قومی سامنا ہے اور اس کو وہی اس چیز کی طرح ایڈریس نہ کیا جائے کہ جس طرح جب واقعہ ہوتا ہے پوری الرٹ ہو جاتی ہے، ادارے الرٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ایک مہینے کے بعد ہم واپس اسی سینیریو میں سلیپنگ موڈ میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ایک مہینہ پہلے یہ ایک ہفتہ پہلے تھے۔ تو اگر ہم نے یہ اس کو سیریس نوٹ میں یا سیریسلی نہ سمجھا تو یہ پھر آگے اس طرح کے پرابلم آتے رہیں گے کہ ورلڈ جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے کہ میں اپنے طور پہ گلوبل وارمنگ سے اپنے حصے کا فرض نبھانے کے لیے پلانٹیشن کرتا ہوں۔ میں نے لاسٹ ویک میں بھی ایک جگہ پہ پودا لگا کے میں آگے بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دیکھیں، بلیم گیم کے علاوہ سندھ میں بہت پیارا ایک مقام ہے جو بہت ہائٹ میں، وہاں پہ پلانٹیشن کر کے فاسٹ گروئنگ پلانٹس لگا کے کیا اس کو ہل اسٹیشن نہیں خوبصورت بنایا جا سکتا؟ یا بلوچستان میں بہت خوبصورت جگہ کیا ان کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا؟ یا پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہے، ان کو ٹوریزم کے لیے اٹریکٹیو نہیں بنایا جا سکتا؟ بلیم گیم تو کرتے ہیں۔ پنجاب کی پچھلی کوئی 3 دہائیوں میں کس گورنمنٹ نے کوئی نیا ٹوریزم پوائنٹ پنجاب میں کھولا ہے؟ جیسے مری تو ہے، اسی طرح اوپری ستیاں ایک اور تحصیل ہے راولپنڈی، اور وہ بالکل دریا کے کنارے پہ، وہاں پہ بہت خوبصورت ٹوریزم پوائنٹ بنایا جا سکتا۔ اور کیا اچھی ریسکیو ٹیمیں نہیں ڈیولپ کی جا سکتی ٹوریزم ایریاز کے لیے؟ بھلے آپ اس جیسے کہ مری میں داخل ہونے سے پہلے ٹول پلازا، اس طرح جب سوات میں انٹر ہوتے ہیں ٹول پلازا کو، ٹورسٹ سے آپ اچھی اماؤنٹ بیٹھول، ٹورسٹ گاڑیوں سے اچھی اماؤنٹ بیٹھول، جس سے ان لوگوں کی جو ہے تنخواہیں اور جو ان کا وہیکل ہے، جو ان کی چیزیں وہ مینج کی جا سکتی، آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو عادت بن جائے۔ اور دوسرا، کیا سائرن نہیں لگائے جا سکتے؟ پیچھے بارش ہو رہی ہے، پیچھے سیلابی ریلا آ رہا ہے
اور وہ مطلب اس سائرن کو یا ان کے اوپر فائبر آپٹکس کے اوپر کیمرے نہیں چلائے جا سکتے کہ وہاں کی انتظامیہ ان کو پتہ چل جائے کہ کس ایریا میں سیلاب آ رہا ہے اور وہ سائرن کو ایکٹیو کرتے پورے کے پورے دریا کے اوپر ڈون اسٹریم تک جہاں تک یہ جاتا ہے, جہاں پہ دریا سندھ میں شامل ہوتا ہے وہاں تک سائرن بجنی شروع ہو گئی کہ لوگ وہ ہیوی سائرن ہوں گے. کوئی بہت مہنگا پروجیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا ہے, کیا اس طرح کا پروجیکٹ نہیں کیا جا سکتا, کیا ٹوریزم کے لیے پنجاب کچھ اور ڈیولپ نہیں کر سکتا. جیسے فورٹ منرو ہے, اس کی ویڈیوز آتی نہ وہاں پہ ایکسیس اچھی ہے, اب وہ جنوبی پنجاب کے لیے بہت خوبصورت, موسم بڑا اچھا ہے, وہاں پہ پلانٹیشن نہیں کی جا سکتی. جیسے فاسٹ گروئنگ پلانٹ ایک ہے, میں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, میرا ایک ویلاگ آ رہا ہے, میری سرچ آ رہی ہے اس کے اوپر, وہ پرونیا کا پلانٹ آپ وہاں پہ لگانا شروع کرتے وہ بہت فاسٹ گرو کرتا ہے. مطلب ایک کوئی ایک سڑک کوئی ایک پل نہ بنائے تو اس کے لیے ایک ٹوریزم پوائنٹ پنجاب کا سلیکٹ کر کے اس کے اوپر انویسٹمنٹ تو کر کے دیکھیں, لوگوں کو اس کی طرف دھکیل کے تو دیکھیں, موٹیویٹ کر کے تو دیکھیں آپ ادھر آئیں. بڑے شروع میں گورنمنٹ کو خود سے انویسٹ کرنا پڑے, لیکن جب لوگوں کا ایک گروپ بن جائے گا تب ان شمالی علاقوں کے اوپر بھی لوڈ کم ہوگا. جب لوڈ کم ہوگا دین ادھر کی جو لوکل لوگ ہیں جو یہ بزنس دریاؤں کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں, دین یہ پھر خوبصورتی کی طرف اور مینجمنٹ کی طرف اور سیکورٹی کی طرف جائیں گے کہ اپنے ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں سیکیور کیسے رکھنا. جب ساری عوام مری کی طرف, نتھیا گلی کی طرف اور کاغان نران کی طرف, ایبٹ آباد, سوات دیر کی طرف جائے گی تو پھر یہی کچھ ہوگا, پھر حادثات ہوں گے. پھر جو مافیا ہوتا ہے جو بیٹھا ہوا جو بنا لیتا ہے دریاؤں کے اندر ہوٹل, وہ اسی طرح بناتا رہے گا. آپ ابھی معاملہ گرم ہے تو یہ وہ ان کو ڈھا دیا جائے گا, لیکن ٹھیک ہے 1 سال بعد آپ دیکھیے گا, میری اپنی بھی سیو رکھیں, یہ پھر دوبارہ بن جائے گا. پھر کوئی حادثہ ہوگا پھر ہم اس کی جانچیں گے اور اس کے اوپر ہم باتیں کرنی شروع کر دیں گے. اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ان علاقوں کے علاوہ بھی ایسے ٹوریزم پوائنٹ بنائے جہاں پہ لوگ جا سکیں اپنی فیملی کو لے کے جو سیکیور ہو. جیسے کہ اور بھی پنجاب میں ٹوریزم کے پوائنٹ ہیں جس کو آپ میرے گھر میں ایک اس کے اوپر کلر کا حادثے کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, جسے کیا نام ہے ذہن نہیں آ رہا, تو آپ ادھر بھی تو جا سکتے ہیں, لیکن کوئی نہیں. سوری, وادی سونس بہت خوبصورت ہے, جھیلوں کا علاقہ ہے, اور مزے کی بات ہے وہاں پہ اس طرح کے طوفان بھی نہیں آتے, اس طرح کے ریلے بھی نہیں آتے. اس کو ڈیولپ کریں, اس کو موٹر وے ایکسیس دیں, وہ علاقے بھی اپر آ جائیں. ہم نے لوڈ سارے کا سارا ڈال دیا ہوا ہے کاغان ناران, سوات اور نتھیا گلی, مری, ان کے اوپر. اور ابھی میں پیچھے دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک گورے نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں اس نے بتایا کہ ہوٹل کا شاید گندا پانی جا رہا ہے لیک کے اندر عطا آباد میں. پاسبل ہے کیونکہ میں نے بڑے بڑے خوبصورت علاقوں میں لوگوں کو گندا پانی شامل کرتے ہوئے دیکھا ہے, خود بھی دیکھا. آپ پنڈی اسلام آباد ہی لے لیں کہ یہ فیڈریشن ہے, تو گندا ترین پانی فیڈریشن میں بیٹھ کے گندا ترین پانی راول لیک میں شامل کیا جا سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں عطا آباد لیک میں تو گندا پانی شامل ہونا کوئی مشکل کام ہی کوئی نہیں, جہاں پہ انتظامیہ اتنی دور بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی کوئی نہیں. اس کے اوپر بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی, اگر مطلب وہ ثابت بھی ہو جائیں گے تو کیا ہے, ہم تو اپنی راول لیک کو صاف نہیں رکھ سکے تو عطا آباد لیک کون صاف رکھے گا. ابھی حادثہ ہوا, اس کو مطلب ایڈریس کرنے کے اور بہت سارے طریقے تھے. شروع میں لوگ کچھ ایسا کرتے, رسیاں پھینک دیتے, اینکرز پھینک دیتے, کچھ نہ کچھ تو کرتے, کوئی کوشش تو کرتے. وہاں پر بھی سب سیلفیاں لینے پہ اور ویڈیوز بنانے پہ لگے ہوئے تھے. کیا مقامی طور پہ وہاں پہ کوئی کرین اویلیبل نہیں تھی؟ ان علاقوں میں ڈیفینیٹلی کرینز ہوتی ہیں, میں جاتا ہوں ان علاقوں میں ایکسیویٹرز عام ہوتے ہیں. کیا ایک ایکسیویٹر اس دریا میں اتر کے لوگوں کو سیکیور نہیں کر سکتے؟ لوگوں نے بھی صرف انتظامیہ کی طرف ہی دیکھا. کیا مہذب شہری ہونے کے ناطے ہماری کوشش نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم بھی کوشش کر لیتے ان بچوں کو, اس فیملی کو بچانے کی؟ ایک پورے کا پورا گھر اجڑ گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہم جو ہے پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. بلکہ میں ایک اور پوسٹ پڑھ رہا تھا, اس پوسٹ میں وہ کرنے والے پوسٹ میں یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ جب پنجاب گورنمنٹ پہ ڈالا ہوا تو اس نے یہ بات کیا ہے کہ
قرار دے دیا تھا کہ یہ جنوبی میں چناب کا ہوا. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا اس قوم کو کون سمجھائے گا کہ ہر کام کو پولیٹکس کا یا سیاست کی نظر نہیں کرتے یا پولیٹیسائز نہیں کرتے. یار یہ قیمتی جانے گئی ہیں. آپ میں کسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہو, کوئی جاب ہم کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتے ہیں, پاکستانی ہیں ہم. تو اگر ایک پاکستانی موت کے منہ میں چلا گیا ہے, یہ جا رہا ہے, تو اس کو بچانا ہے, یا وہ اس واقعے کا شکار ہو گیا تو اس کے اوپر پوائنٹ اسکورنگ کرنی چاہیے. تو معذرت کے ساتھ باقی کی جو ہماری کے پی کے علاوہ بھی 3-4 گورنمنٹس باقی ہیں جس میں اس وقت الرٹ کے اوپر کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں جو الرٹ کے اوپر نہیں. پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی کے ہو, اچھا بلتستان ہو, کشمیر, یہ سارے الرٹ کے اوپر ہے. یہ ڈیزاسٹر آتا ہے جب بلوچستان میں بند ٹوٹ جاتے ہیں, کتنے لوگ وہاں پہ بھی شہید ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ خیر اس کے اوپر ایک کمپلیٹ میں ویلاگ کروں گا جس میں ایک سولوشن بتاؤں گا. گورنمنٹ کو اگر میری بات سمجھ آ جائے تو ڈیفینیٹلی بہت. اس میں کرنا کیا ہے کہ جو ریٹائرڈ فوج کے ایس ایس ٹی کمانڈوز ہوتے ہیں نا, جن میں جو ینگ ہوتے ہیں, جو سپاہی ہوتے ہیں, ان کو واپس بھرتی کریں, اچھی پے دیں, جو کہ وہ صرف ڈیزاسٹر. ان کا کام ہی پورے پاکستان میں ڈیزاسٹر اور اس طرح کے معاملات کو ٹیکل کرنا ہے. وہ موٹر وے ٹائپ کی پولیس ہو یا کوئی ایسا محکمہ ڈیولپ کر دیا, بھلے اس کے 5-10 روپے آپ بجلی کے بل میں ڈال دیں, جہاں پہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں تو یہ بھی کرنے کو تیار ہے. اللہ حافظ, السلام علیکم.